اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 دن صرف مقدماتی اور 3 دن نحو مقدماتی ہوتی ہے، اور کیونکہ بیچ میں چھٹی آ گئی تھی کافی، تو کل ہی سے نحو مقدماتی کا پہلا دن تھا، کل چھٹیوں کے بعد سے۔ اور چھٹیوں پہلے ہم نے اعراب کی قسمیں پڑھی تھی جو میں نے صرف لکھوا کے سمجھائی تھی باقاعدہ، آپ کو یاد ہوگا نازش، میں نے صرف لکھوا کے باقاعدہ سمجھائی تھی اور پریکٹس نہیں کرائی تھی، یعنی مطلب عبارت نہیں پڑھائی تھی، باقی لکھ کے پریکٹس کرا دی تھی، باقاعدہ سمجھا دیا تھا لکھ کے کہ اعراب کی 3 قسمیں، اعراب یا ظاہر ہوتا ہے یا تقدیری ہوتا ہے یا محلی ہوتا ہے۔ اعراب ظاہری کو اعراب لفظی بھی کہتے ہیں، یعنی اعراب ظاہری اعراب لفظی یعنی جو لفظ میں اعراب کی علامت دکھائی دے، اور اعراب تقدیری معرب کلمہ کا ہی اعراب ہوتا ہے یہ بھی، لیکن کسی وجہ سے اعراب کی علامت دکھائی نہیں دیتی اس کے آخر میں، جیسے اس میں مقصور ہے، اس کے آخر میں اعراب کی علامت دکھائی نہیں دیتی۔ منقوص ہے، منقوص کی 2 صورتوں میں، حالت نصبی اور نہیں حالت رفعی اور حالت جری میں اعراب کی علامت دکھائی نہیں دیتی، یا وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے کتاب کتابی، غلام غلامی، تو غلامی اور کتابی کا اعراب دکھائی نہیں دیتا، ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ اور اعراب محلی کے بارے میں بتایا تھا، محل کا اعراب، محل یعنی مقامی اعراب، مقامی اعراب یعنی معرب کلمے کی جگہ پر اگر مکان پر، محل پر اگر مبنی کلمہ آ جائے، مبنی کلمہ کیونکہ بدلتا تو ہے نہیں، مبنی کی تعریف آپ کو یاد ہوگی، مبنی وہ کلمہ ہے جو کسی بھی صورت میں عوامل کے بدلنے سے بھی نہ بدلے، لیکن اگر وہ معرب کلمے کی جگہ آ جائے، تھی وہ جگہ اور مقام محل معرب کا، آ گیا مبنی کلمہ، بھی مبنی کلمہ بدل تو سکتا نہیں لیکن اعراب تو ہوگا، اعراب کیونکہ وہ محل کا تو اعراب ہوگا نا، تو لہٰذا اس کا اعراب، مبنی کلمہ کا اعراب اس وقت محلی ہوگا۔ یہ بات ہم نے لکھوا کے باقاعدہ طریقے سے پریکٹیکل کرائی تھی، لیکن عبارت پڑھانی تھی، وہ کل ہم نے عبارت پڑھی، اس کی عبارت تطبیق کر لی، ٹھیک ہے، اور ریکارڈنگ میں نے وہاں پر یوٹیوب پہ ڈلی ہوئی ہے، آپ لوگ خود بھی دیکھیے گا اس کو اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور مدارس کے طلاب ہیں، طالبات ہیں، شاید ان کو یہ کام آ جائیں، شاید ہمارا مقصد جو ہے وہ کامیاب ہوں ہم اپنے مقصد میں۔ ہمارا ویسے خدا گواہ ہے کہ ایسا کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی کمائی کے لیے گروپ بنایا ہو، مدرسے کا گروپ ہے، اس میں کوئی کمائی نہیں ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دور تک ہماری بات پہنچ سکے، شاید کوئی علم کو چاہتا ہو اور وہ اس کے لیے وسائل فراہم نہ ہو، تو کم سے کم وہ گھر بیٹھ کے ان کے ذریعے سے سن سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ چلیے آج ہم اس کی تمرینوں تک بات پہنچی تھی، تمرین حل کرنی تھی، دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پرسش و تمرین۔ اعراب ظاہری چیست، اعراب ظاہری کسے کہتے ہیں؟ وہ چرا بیان اعراب لفظی نیز می گویند، اور کیوں اس کو اعراب لفظی بھی کہتے ہیں؟ دیکھیے اعراب ظاہری چیست، اعراب ظاہری کیا ہے؟ تو اعراب ظاہری اس اعراب کو کہتے ہیں جو اعراب کی علامت کلمے کے آخر میں دکھائی دے، ظاہر ہو۔ وہ چرا بیان اعراب لفظی نیز بھی گویند، اور چرا کیوں، بیان اس کو اعراب لفظی بھی کہتے ہیں۔ کیوں اس کو اعراب لفظی بھی کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لفظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے اعراب، اس لیے لفظی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فردوس فاطمہ سمجھی اس سوال کو؟ مہدی فاطمہ، فردوس فاطمہ، انعام، جی انوری بیگم نہیں آئی ہیں؟ سوال نمبر 2، اعراب تقدیری چیز، تقدیری اعراب کسے کہتے ہیں فردوس فاطمہ؟ اعراب تقدیری یعنی تقدیر یعنی جس میں رب پوشیدہ، پوشیدہ ہو، جس میں اعراب کی علامات لفظ میں پوشیدہ ہو، جس میں اعراب کی علامات لفظ میں پوشیدہ ہو، دکھائی نہ دے۔ احسن تم، بہت خوب۔ وہ چرا ان نوع اعراب تقدیری نامگزاری شدیات۔ مہدی فاطمہ، اعراب کی اس قسم کو تقدیری نام کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا تقدیری نام کیوں رکھا گیا ہے؟ اس اعراب کو تقدیری اعراب کیوں کہتے ہیں مہدی فاطمہ؟ جی آگا، کیوں کہتے ہیں اس کو تقدیری اعراب نام کیونکہ کیوں رکھا؟ کیونکہ اس کی اعراب جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ احسن تم، اعراب کی علامات دکھائی نہیں دیتی، اس لیے تقدیری کہتے ہیں، پوشیدہ ہے۔ احسن تم، بہت خوب، بہت خوب۔ جی انعام، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
اس میں مقصور و جی بتائیے، اس میں مقصور اور اس میں منقوص از نظر اعرابی چے فرقی با یک دیگر دارن، اس میں مقصور اور اس میں منقوص اعراب کے اعتبار سے آپس میں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مثال دیجئے، اعراب کے اعتبار سے اس میں مقصور اور اس میں منقوص میں کیا فرق ہے؟ از نظر اعراب کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس میں مقصور میں آخر کا جو حرف ہوتا ہے وہ الف مقصورہ یا یا مقصورہ ہوتا ہے؟ نہیں اور اعراب کے نہیں، اس میں مقصور اور اس میں منقوص کی تعریف نہیں پوچھ رہے، آپ سے سوال نہیں سمجھیں آپ، اعراب کے اعتبار سے دونوں میں کیا فرق ہے؟ اعراب کے اعتبار سے دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس میں مقصور اور اس میں منقوص میں؟ جی علی اصغر جی کیا فرق ہے اس میں مقصور اور اس میں منقوص میں اعراب کے اعتبار سے؟ اس میں مقصور میں تین اعراب تینوں حالت جر، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری رہتا ہے انم، اور اس میں منقوص میں فقط دو حالتوں میں اعراب پوشیدہ رہتا ہے، حالت رفعی میں اور حالت جروری میں، یعنی حالت نصبی میں اعراب ظاہر رہتا ہے، جیسے جاء رأیت القاضیہ، رأیت القاضیہ، رأیت فعل و فاعل، قاضیہ مفعول ہے منصوبہ علامت نصب، قاضیہ میں فتحہ دکھائی دے رہا ہے، فقط جاء القاضی و سمعت من القاضی، حالت رفعی اور حالت جری میں اعراب تقدیری ہے فقط، لیکن اس میں مقصور کا تینوں حالتوں میں اعراب پوشیدہ رہتا ہے، جیسے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، سمعت من موسیٰ۔ سمجھی؟ انم فاطم، انم زہرا جی، انم جی جی اب سوال میں آپ، مجھے معلوم ہے آپ کو یاد ہے یہ بات پتہ تھی، لیکن آپ سوال نہیں سمجھ رہی تھی، یہاں پر اس میں مقصور اس میں منقوص کا فرق نہیں پوچھا تھا، دیکھیں از نظر اعراب، اعراب کے اعتبار سے کیا فرق تھا؟ اعراب کے اعتبار سے یہ فرق ہے کہ اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری رہتا ہے اس میں مقصور کا، اور اس میں منقوص کا فقط دو حالتوں میں تقدیری رہتا ہے، ایک حالت میں ظاہر رہتا ہے۔ ویسے جو آپ بتا رہی ہیں اس میں اگر یہ سوال ہوتا ہے اس میں مقصور و منقوص چھ فرقی بیک دیگر دارن، اس میں مقصور اور اس میں منقوص میں آپس میں کیا فرق ہے، اگر یہ سوال ہوتا تو آپ کا جواب ٹھیک تھا کہ اس میں مقصور جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، وہ اسم جس کا آخر میں الف مقصورہ ہو، اور اس میں منقوص جس کا آخر میں یا مدی ہو، ٹھیک ہے، تب آپ کا جواب ٹھیک تھا۔ لیکن یہ جو لفظ آیا نا بیچ میں از نظر اعراب، اعراب کے اعتبار سے کیا فرق ہے، تو یہ جواب اس کا وہ الگ ہے۔ نمبر 4، نام اعراب کلمہ مبنی چیز۔ غلام علی، مبنی کلمے کے اعراب کا کیا نام ہے؟ غلام علی ہیں؟ غلام علی نہیں، غلام علی تو غائب ہے جی۔ نازش، نازش، نازش آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی بتائیے، مبنی کلمے کے اعراب کا کیا نام ہے؟ مبنی کلمے کے اعراب کو کیا کہتے ہیں؟ جی فہیم صاحب، مبنی کلمے کے اعراب کا کیا نام ہے؟ کیونکہ نازش آج آئی ہیں، ان کا ذہن ابھی حاضر نہیں ہے۔ اعراب محلی، اعراب محلی، مبنی کلمے کے اعراب کا نام ہے اعراب محلی۔ بذکر ایک مثال توضیح دہید، ایک مثال کے ساتھ توضیح دیجئے۔ آپ دیکھیے، کہیں ایک مثال دیجئے تو مثال دینا تو آسان ہے، آپ کہیں جہاں حاضر رأیت حاضا سمعت من حاضا، لیکن توضیح جو کہا ہے انہوں نے، اس کا آپ مثال دیں گے جہاں حاضر رأیت حاضا سمعت من حاضا، توضیح اس کی یہ ہوگی کہ حاضا مبنی کلمہ ہے، مورب کلمے کے مقام پہ آیا ہے، اور اس کا اعراب اس لیے محلی ہے، جہاں حاضا میں حاضا محلن مرفوع ہے، ٹھیک ہے، رأیت حاضا میں حاضا محلن منصوب ہے، سمعت من حاضا میں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے، ٹھیک ٹھیک
آئیے نمبر 4 ہو گیا. نمبر 5 کلماتی کے زیر آنہا خط کشید شدے، وہ کلمات جن کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے، معربن وہ معرب ہیں، وہ کلمات جن کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے معرب ہیں، لہذا معرب ہیں تو نوع اعراب آنہرا بے نویسید، اس کے اعراب کی نوعیت لکھیے. نوعیت یعنی کس اعتبار سے کہ اعراب ظاہری ہے یا تقدیری، اس اعتبار سے لکھیے. جیسے انہوں نے ایک مثال دے دی خود ہی، قرآن کریم یمحق اللہ الربا، تو اللہ کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے ربا کے، جو اس میں دکھائی نہیں دے رہی ہے مثال. تو اللہ معرب ہے لیکن اعراب ظاہری ہے، اللہ معرب اعراب ظاہری، لیکن الربا معرب ہے لیکن اعراب تقدیری. کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں مقصور ہے ربا. ٹھیک ہے. اب آپ کو بتانا ہے قرآن کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہدی فاطمہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ان اللہ، اللہ میں اعراب بتائیے، یہ معرب ہے اللہ، تو بتائیے اعراب کی نوعیت بیان کیجیے، ظاہری ہے یا تقدیری؟ مہدی فاطمہ ظاہری ہے، فتح دکھائی دے رہا ہے سامنے سے فتح دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اللہ منصوب ہے. منصوب کیوں ہے یہ فہیم صاحب بتائیں گے. فہیم صاحب یہ سوال اس کتاب سے متعلق نہیں ہے کیونکہ آپ تھوڑا زیادہ پڑھیں، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ تاکہ ان کو عادت ہو جائے اوروں کو بھی، کیونکہ اس کتاب کیونکہ یہ حروف ناصب ہے. ان جو ہے حروف مشبہۃ بالفعل ہے، یہ اسم کو نصب دیتا ہے، تو ان کی وجہ سے اللہ منصوب ہوا ہے، علامت نصب فتح ہے جو ظاہر ہے دکھائی دے رہا ہے. بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے کسے؟ الذین ان لوگوں کو، یقاتلون جو جنگ کرتے ہیں، فی سبیلہ ہی اس کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، صفن، اور وہ در حالی کو صف در صف ہوتے ہیں، اور ایسی صف کأنہم بنیان مرصوص، جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو اب بتائیے صفن، فردوس فاطمہ صفن کا اعراب کے اعتبار سے نوعیت بیان کیجئے، اعراب کی نوعیت بیان کیجئے. ظاہری ہے. جی اعراب ظاہری ہے، فتح دکھائی دے رہا ہے. کأنہم بنیان مرصوص، انعم زہرا، بنیان کا اعراب کی نوعیت بیان کیجئے. ظاہری ہے، بنیان دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہاں ٹھیک ہے. قرآن کریم آگے دیکھیے. غلام علی آئے، غائب ہو گئے، لیفٹ ہو گئے. ان کا نام اسما. آپ نے دیکھیے ابھی اعراب ظاہری اور تقدیری سمجھ میں آیا آپ کو. اسما آپ کیا کریں گی؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ یوٹیوب پر پچھلے 2 درس کو، یہ جو ہے کم سے کم یہ والے 2 درس کو آپ دیکھیں گی. ایک تو 5 اگست والا اور یہ کل کیا تھی 31 اگست والا، یہ 2 جلسوں کو آپ پڑھ کے سن کے آئیں گی یوٹیوب پہ. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ والا درس. ٹھیک ہے. علی اصغر جی پورا کریں گے. میں نے کہا نا کہ پیچھے ابھی تو تیسرا ہی درس چل رہا ہے نا یہ، تو اس کا مطلب بہت کم ہوا ہے. تو یوٹیوب پہ آپ کو معلوم ہے نا کہاں ہے. یوٹیوب پہ ہم ڈالتے ہیں اور یہاں واٹس ایپ کے گروپ پہ بھی ویڈیو ڈالتے ہیں، تو آپ اس میں جائیے گا، گروپ کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اس کو سنیے گا بھی. ٹھیک ہے، ابھی تو تیسرا ہی درس ہے. علی اصغر وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا ہم نے عطا کیا موسیٰ کو الکتابہ، کتاب عطا کی. تو موسیٰ کا اعراب کی نوعیت بیان کیجیے علی اصغر. اعراب تقدیری ہے اور یہ اس میں مقصور ہے. ہاں اس میں مقصور ہے. الکتابہ کا اعراب فرقان، اعراب کی نوعیت ظاہری ہے. کیا کہتے ہیں فہیم صاحب، موسیٰ کا اعراب تقدیری ہے. کیا ہے وہ اعراب آپ بتا سکتے ہیں؟ نصب ہے. کیوں؟
क्योंकि मफूल है मूसा। मफूल है, आतैना फ़ेल और फ़ाइल है, मूसा मफूल अव्वल है और किताबा मफूल दोव्वम है। हमने मूसा को किताब अता की है, आतैना दो मफूली है। इसे बहुत से फ़ेल ऐसे होते हैं जिन्हें दो मफूल की ज़रूरत पड़ती है। हमने अता किया मूसा को किताब, तो मूसा भी मफूल, किताब भी मफूल, इसलिए इसे मफूल अव्वल मफूल दोव्वम कहते हैं। ठीक है, बहरहाल ये आप लोग घबराइएगा नहीं बाकी लोग, क्योंकि ये सवाल बस अलग से ऐसे ही कर लिया है आपके लिए, तो बाद में आएगी ये बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे, असल में था ये रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, रब्बिश रह ली सदरी, मेरे सीने को कुशादा कर दे। सदरी, सदरी का एराब नाजिश बताइए, नौइयत बताइए, सदरी का एराब नौइयत बताइए, ज़ाहिरी है या तकदीरी है? नाजिश, नाजिश आवाज़ आ रही है मेरी आपको? अनाम आप बताइए, इन्हें शायद उनकी आवाज़ मेरे तक नहीं आ रही। अनाम आप बताइए, सदरी का एराब की नौइयत? तकदीरी है। तकदीरी। आसन तुम, ये तकदीरी एराब किस किस का होता है आपको पता ही है, तीन चीज़ें गिनाई हैं यहाँ पे, तो उन तीनों में से कौन सा है ये सदरी? ज़मीर मुतकल्लिम। अहसन तुम, सदर यानी सीना या मुतकल्लिम, मेरा सीना, सदर यानी सीना, सदरी मेरा सीना, वो इसम जो या मुतकल्लिम की तरफ। बहुत खूब, आप सब मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह इसका नतीजा आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी इंशाल्लाह। वयस्सिर ली अमरी, अमरी का मेहदी फातिमा बताइए, अमरी का इराब क्या, तुम नौइयत बताइए। तकदीरी है। ठीक है, क्यों? और ये कौन तकदीरी एराब? मकसूर का, मनकूस का और वो इसम जो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो उसका होता है, उनमें से कौन सा है अमरी? ये जो है ज़मीर मुतकल्लिम। हाँ अमरी, हाँ ज़मीर मुतकल्लिम की तरफ। ठीक है, वहलुल उक़दतन, अली असग़र उक़दतन का एराब की नौइयत बयान करो। ज़ाहिरी है। ज़ाहिरी है। उक़दतन नस्ब, अलामत नस्ब फतह दिखाई दे रही है और ये मफ़ऊल है वहलुल का। वहलुल फ़ेल अम्र है, अंता उसका फ़ाइल है। वहलुल उक़दतन मिन लिसानी, लिसानी का एराब फिरदौस फातिमा? ठीक, तकदीरी है। ठीक है, क्यों? तकदीरी है। लिसान या तकदीरी है मुतकल्लिम, ये लिसान इसमें या मुतकल्लिम, मेरी ज़बान तो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ है। ठीक है, यफ़क़हू क़ौली, क़ौली का फ़ुरक़ान, यफ़क़हू क़ौली तकदीरी है। क्यों? क़ौल मुतकल्लिम या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ। या ज़करिया, फ़हीम साहब ज़करिया की एराब की नौइयत? जी तकदीरी। क्यों? तकदीरी इसमें मकसूर है, इसमें मकसूर है। या ज़करिया, है ज़करिया, इन्ना नुबश्शिरुका, हम आपको बशारत देते हैं, बेग़ुलामिन, एक बच्चे का, बच्चे की बशारत दे रहे हैं, आपके यहाँ बच्चा होगा, इस्मुहु यहया, उसका नाम यह। इस्मुहु, इस्मु का एराब की नौइयत कौन बताएगा? अनअम, इस्मो, हु तो ज़मीर है, इस्मो है, इस्मो अनअम ज़ाहिरी है, ज़म्मा दिखाई दे रहा है। इस्मु मुब्तदा है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, यहया उसकी खबर है। यहया का एराब तकदीरी, क्योंकि इसमें मकसूर तकदीरी है। लैतसियाता, लैतसियाता, सियाता सौत की जमा, यानी हंटर, क्या कहते हैं उसे? उसे जो बजाया जाता हंटर ही होता है वो। हाँ, सियाता का एराब की नौइयत क्या है फ़हीम साहब? ज़ाहिरी है। ज़ाहिरी है, क्यों? क्योंकि लैता है, इन्ना का इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लैता लअल्ला, हुरूफ मुशब्बहातुन बिल फेल है, इसम को नस्ब देते हैं। लैता सियाता अला रऊसे, रऊसे का नौइयत क्या है फिरदौस फातिमा एराब की? रऊसे तकदीरी या ज़ाहिरी? जल्दी जल्दी, फिरदौस फातिमा है नहीं क्या? जी,
تھوڑا آواز اٹک گئی جی تھی جی، آپ کی، علی پھر سے رؤوس، سوال ریپیٹ کریں. علی رؤوسے کا اعراب، رؤوسے کا اعراب کی نوعیت ظاہری ہے. ظاہری ہے. کیا رؤوس سے. رؤوسے جی. کسرہ ہے دکھائی دے رہا ہے، یہ کسرہ کیوں آیا ہے آپ بتا سکتی ہیں؟ یہ اللہ کی وجہ سے. علی کی وجہ سے، علی حرف جر ہے اس نے کہا. جی. اصحابی، اصحابی مہدی تقدیری ہے اس کا. فاطمہ، اس کا تقدیری ہے. کیوں؟ کیونکہ جی اصحاب یا کا متکلم تقدیری کی طرح مضاف ہے. ہے. جی تو دیکھیں، لیت سیاتا، کاش، کاش کے ہنٹر ہوتے، علی رؤوس اصحابی، میرے اصحاب کے سروں پر ہنٹر ہوتے، یعنی ان کے اوپر ڈنڈا سوار ہوتا. کیوں؟ تاکہ یتفقہوا فی الحلال والحرام، تاکہ وہ حلال اور حرام کو سیکھیں. یعنی تو کیا نام ہے آپ کا نازش، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ نازش، نازش شاید نہیں آ رہی. چلیے، مہدی فاطمہ فی الحلال، حلال کا اعراب کی نوعیت بیان کیجئے. ظاہری ہے. ظاہری ہے، فی کی وجہ سے حلال کسرہ ہے. امام علی علیہ السلام کی ایک الداعی بلا عمل کرامی بلا وطر. الداعی بلا عمل، دعوت دینے والا بغیر، یعنی بغیر عمل کے لوگوں کو دعوت دینے والا، نیکی کی ہدایت کرنے والا. کرامی بلا وطر، ایسا ہے جیسا کہ بغیر تیر کمان کے تیر پھینک رہا ہے. تو الداعی، الداعی کا اعراب فہیم صاحب؟ الداعی کا اعراب تقدیری ہے، ہاں، کیوں؟ اور منقوص یہ ہے. اس میں منقوص ہے. ہاں، بلا عمل، عمل کا اعراب انعم ظاہری ہے. ظاہری ہے. جی، مجرور در دکھائی دے رہا ہے، بلا، بے کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے. کرامی علی اصغر، الرامی کا اعراب، الرامی کے اعراب کی نوعیت اعراب تقدیری ہے. تقدیری ہے. اس میں بلا وطرن ظاہری ہے. ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا آپ کا. باقی بچی ہوئی تمرین، باقی اگلا درس انشاءاللہ کل شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. کل چوتھا درس انشاءاللہ پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.